بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بڑی مؤدبانہ مہذبانہ محترمانہ محترمانہ والہانہ عاشقانہ مخلصانہ عاجزانہ غلامانہ اور سب سے جداگانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پورا مجمع جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا جی لگا کر آپ حضرات نے درود پاک بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سبھی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنا دینی ملی قومی مذہبی اسلامی حقانی عرفانی قرآنی ایمانی اور جنتی کلمہ مچل کے پڑھ لیں. پڑھیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر نور پہ تمام تر جلوہ فرما موقر علماء کرام یکے بعد دیگرے آتے جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی قابلیت صلاحیت اور فنی لیاقت کا جوہر دکھا کر آپ کی نگاہوں سے رخصت ہوتے جائیں گے. یکے بعد دیگرے آپ کو خطاب بھی سماعت کرنا ہے, تقریریں بھی گوش گزار کرنی ہے. بلا شبہ بڑی بڑی شخصیت کی اس کانفرنس میں آمد ہے جو کچھ ہی دیر کے بعد تمام تر موقر علماء کرام اسٹیج پہ تشریف لے آئیں گے, جن کے نورانی حقانی قرآنی عرفانی ایمانی بیانات سے آپ حضرات اپنے قلب و جگر کو فکر و نظر کو تصور و خیال کو جسم و جسمانیات کو ذہن و دماغ کو منور و مجلہ مزکہ مصفہ فرمائیں گے. تھوڑی دیر میں حاضری کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے آیا. آپ میرا خیال کریں, میں آپ کا خیال کر رہا ہوں, کیونکہ نہ خود میں جمال رکھتا ہوں نہ خود میں کمال رکھتا ہوں. جو میرا خیال رکھتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا میں آدمی جیتا ہے تو ہر انسان ذہن فکر عقل اور سوچ کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کو پسند ہو وہ آپ کو بھی پسند ہو, جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے بھائی برادر اور قوم سماج کے لوگوں کو بھی پسند ہو. یہی وجہ ہے کہ کسی کو دلی پسند ہے تو بمبئی نہیں, کسی کو بمبئی پسند ہے تو کلکتہ نہیں, کسی کو کلکتہ پسند ہے تو آگرہ نہیں, کسی کو آگرہ پسند ہے تو لکھنؤ نہیں, کسی کو لکھنؤ پسند ہے تو بنارس نہیں. لیکن کوئی سنی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو خواجہ کا اجمیر پسند نہ ہو. ہر سنی مسلمان کو خواجہ کا اجمیر پسند ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب اجمیر جانے والا مہینہ آتا ہے تو ہر سنی مسلمان کی زبان پر یہ شعر گردش کرنے لگتا ہے. ارادے لاکھ بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, ارادے لاکھ بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں, ارادے لاکھ بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں. ارے وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر انسان سوچ فکر عقل اور فیصلہ کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے دلی کے قطب مینار کو دیکھا تو کہا دنیا میں سب سے اعلیٰ دلی کا قطب مینار ہے. جب کسی نے آگرہ کے تاج محل کو دیکھا تو کہا دنیا میں سب سے اعلیٰ آگرہ کا تاج محل ہے. جب کسی نے کشمیر کی وادی کو تھا تو کہا دنیا میں سب سے اعلیٰ کشمیر کی وادی ہے. جب کسی نے دلی کے لال قلعہ کو دیکھا تو کہا دنیا میں سب سے اعلیٰ دلی کا لال قلعہ ہے. جب کسی نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو دیکھا تو کہا دنیا میں سب سے اعلیٰ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہے. لیکن اے لوگوں, آؤ اس بات کا فیصلہ کروانے کے لیے ہم عالم تصور میں سرزمین بریلی شریف پر پہنچتے ہیں. مسلک اہل سنت کے امام باکمال امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں, حضور آپ بتا دیجئے نا, ہر انسان نے اپنی سوچ کے اعتبار سے, اپنی عقل کے اعتبار سے, اپنی سمجھ کے اعتبار سے, اپنی فکر کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا. کسی نے کہا آگرہ کا تاج محل سب سے اعلیٰ, کسی نے کہا دلی کا قطب مینار سب سے اعلیٰ, کسی نے کہا دلی کا لال قلعہ سب سے اعلیٰ, کسی نے کہا کشمیر کی وادی سب سے اعلیٰ, کسی نے کہا امریکہ کا وائٹ ہاؤس سب سے اعلیٰ, کسی نے کہا نیپال کا ہمالیہ پہاڑ سب سے اعلیٰ. لیکن حضور آپ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں گے وہی سب سے اعلیٰ ہوگا, وہی سب سے افضل ہوگا, وہی سب سے بہتر ہوگا. تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں دلی کا قطب مینار اعلیٰ تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے اعلیٰ نہیں. آگرہ کا تاج محل اعلیٰ تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے اعلیٰ نہیں. کشمیر کی وادی تو اعلیٰ ہو سکتی ہے لیکن سب سے اعلیٰ نہیں. امریکہ کا وائٹ تو اعلیٰ ہو سکتا ہے لیکن سب سے اعلیٰ نہیں. ہمالیہ کا پہاڑ تو اعلیٰ ہو سکتا ہے لیکن سب سے اعلیٰ نہیں. تو حضور آخر بتا دیجئے نا, قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت
ارشاد فرماتے ہیں سنو، ارے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سلطان الہند کانفرنس صدر الافاضل فخر امجدی، نعرہ تکبیر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے ان کی عطا اور دیکھتے رہ جائیے، سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے، دیکھیے ان کی عطا اور دیکھتے رہ جائیے، سوچئے اپنی خطا کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی مصطفیٰ نے کبھی عطا اور کرم کا دروازہ ہمارے اوپر بند کیا۔ دیکھیے ان کی عطا اور دیکھتے رہ جائیے، سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے، ایک ہی پیالے میں خواجہ نے عزا ساغر بھرا، ایک ہی پیالے میں خواجہ نے انا ساغر بھرا، نقیب اہل سنت، طبیب اہل سنت، ادیب اہل سنت، خطیب اہل سنت، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خوش نصیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی رجب علی صاحب قبلہ کی خاص توجہ۔ دیکھیے ان کی عطا اور دیکھتے رہ جائیے، سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے، ہر ایک ہی پیالے میں خواجہ نے انا ساغر بھرا، سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سلطان الہند کانفرنس صدر الافاضل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، سرکار کی عطا کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک بڑے مقدس صحابی ہے جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ سرکار کی خدمت کرتے تھے، خدمت بھی کون سی ماشاءاللہ، خدمت بھی کتنی پیاری، خدمت بھی کتنی اچھی، خدمت بھی کتنی باکمال کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیدار ہوتے تھے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے، تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو وضو فرمانے کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کر یہ خدمت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ایک رات سرکار بیدار ہوئے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا شروع کر دیا، اچانک مصطفیٰ کا دریا کرم جوش میں آیا، وہ ہم ہے، وہ آپ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے ہم سے جب مانگتے ہیں تب ہم اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں، وہ بھی ہم اور آپ ایک لمٹ سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر بچے نے مانگا ہے 500 تو 200 دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر بچے نے مانگا ہے 200 تو 100 دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر بچے نے مانگا ہے 100 تو ہم 50 دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر بچے نے مانگا ہے 50 تو ہم 10-20 پر منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے جود و سخا پر، سرکار کی عطا پر، سرکار کی عنایت پر، سرکار کی بخشش و کرم پر، نبی پاک کے جب کرم کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو مچل کر پکار اٹھے، ارے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے زندہ باد حق ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور کرم کی شان ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب سرکار کو وضو کے لیے پانی دے دیے، کچھ مانگا نہیں، چپ چاپ بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں صلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کون کہہ سکتا ہے اتنا پاورفل جملہ، اتنا پاورفل سنٹینس، اتنا بھاری بھرکم اور قیمتی جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے جنت و آسمان و زمین سب کا مالک و مختار بنایا ہو، وہی کہہ سکتا ہے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ہمارا کسی سے کہتے ہیں مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے تو سامنے والا کہے گا دماغ سچی آ گیا ہے، پورے گھر پہ اس کی حکومت نہیں ہے، کہتا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، پوری جیب پہ اس کی حکومت نہیں ہے، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پاون پھور نبی ہے، مختار نبی ہے، پاک اختیار نبی ہے۔ حضرت ربیعہ سے فرمایا مانگ کیا مانگنا چاہتا
ہے تو کیا مانگا ربیہ نے جانتے ہو؟ حضرت ربیہ نے بھی سوچا ہوگا دینے والے آمنہ کے لال ہے، لینے والا غلام با کمال ہے، دینے لینے کا بیان بھی تو بڑی بے مثال ہے۔ کہا حضرت ربیہ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیہ نے سوچا اگر میں دولت و ثروت مانگتا ہوں تو دولت و ثروت تو دنیا کا کوئی داتا دانی سخی آدمی، داتا دانی سخی آدمی کی بات کر رہا ہوں حضرت، کنجوس مائزر مکھی چوس اور بخیل کی نہیں۔ بخیل آدمی تو اپنے باپ کو بیڑی پینے کے لیے 10 روپیہ نہیں دیتا ہے، دوسرے کو کہاں سے دے؟ حضرت ربیہ نے سوچا اگر میں دولت و ثروت مانگتا ہوں تو دولت و ثروت تو دنیا کا کوئی دوسرا انسان بھی دے سکتا، اس لیے حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دولت و ثروت اس کی ضرورت نہیں ہے، مال و منال اس کی ضرورت نہیں ہے، زمین و جائیداد اس کی ضرورت نہیں ہے، درہم و دینار اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت ربیہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ نہ دولت و ثروت کی ضرورت ہے، نہ زمین و جائیداد کی ضرورت ہے، نہ مال و منال کی ضرورت ہے، نہ درہم و دینار کی ضرورت ہے، نہ سونے چاندی کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا تو پھر مانگتا کیوں نہیں ہے؟ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ نے بڑی پیاری چیز مانگ لی، ادب سے عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ حضرت ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ربیہ کو دنیا کی دولت نہیں بلکہ جنت میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے۔ ربیہ دنیا میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہے اور جنت میں بھی آپ کی بارگاہ میں رہ کر آپ کی خدمت۔ کتنی پیاری مانگ ہے، کتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے، کتنا زبردست سوال ہے۔ حضرت ربیہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جنت میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں، جنت میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہیں، جنت میں آپ کی معیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا حضرت ربیہ نے جب مصطفیٰ جان رحمت سے جنت کا سوال کیا تو آقا نے انکار فرمایا اے ربیہ جنت میں مانگو، جنت تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ نہیں نبی نے ایسا نہ فرمایا۔ آقا نے کیا یہ فرمایا اے ربیہ جنت دینے کا پاور مجھ کو نہیں ایسا نہ فرمایا۔ آقا نے کیا انکار فرما دیا؟ نہیں آقا نے انکار نہ فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے جا ربیہ قیامت کے دن تجھے جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا، جو تو مانگ رہا ہے وہ تجھ کو مل جائے گا۔ برکاتی کا جملہ سنیے، آج سے 1400 برس پہلے نبی پاک نے حضرت ربیہ کو جنت دینے کا وعدہ کر کے پوری دنیا والوں کو اس بات کا پیغام دے دیا، پوری دنیا والوں کو بتا دیا ارے جس نے جنت کو پیدا کیا ہے اس کو پروردگار کہتے ہیں، اور جو جنت بانٹ دیا کرتا ہے اسی کو احمد مختار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سلطان الہند کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جس نے جنت کو پیدا کیا ہے وہ پروردگار ہے، اور جو جنت بانٹ دیا کرتا ہے وہی احمد مختار ہے، جنت کے مالک و مختار ہے، محبوب پروردگار ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت دیا۔ ادھر اعلیٰ حضرت مچل کے پکار اٹھے، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شفقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا تیرا، اور مانگنے والے منگتے کو جو چاہیے، مانگنا بھی کسی سے اور کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت دے کر کے مصطفیٰ نے ربیہ کو مالا مال فرما دیا۔ ہم بھی نبی کے جلسے میں آئے ہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، متانت و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، دل سے مصطفیٰ سے جو مانگیں گے اللہ کے پیارے رسول اپنے فیضان کرم سے خالی دامن کو مالا مال فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔